سسٹم فیل ہونے والا تھا، لیکن اس کی پلاننگ بہت پہلے سے تھی کہ اس حکومت کو سامریت کے ہاتھ میں رکھا جائے۔ ابو سفیان، جس وقت یہ حکومت معاویہ کو ملی تھی، ابو سفیان جنگ احد کے قبرستان میں جاتا ہے۔ جنگ احد کا قبرستان مدینے کے باہر، احد جہاں پر بھی وہیں پہ قبرستان تھا، جہاں جو جنگ میں جو لوگ مر جاتے تھے، شہید ہوتے تھے مسلمان، ان کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا تھا اور نام دے دیا جاتا تھا خیبر کا قبرستان، احد کا قبرستان، بدر کا قبرستان، یہ سب مدینے کے اطراف۔ اس دور میں یہی سسٹم تھا۔ وہاں پر گئے، ابو سفیان گیا، حمزہ کی قبر کے پاس ٹہل گیا، اپنے پیر سے حمزہ کی قبر کی گستاخی کیا، اور یہ گستاخ کہنے لگا، حمزہ اٹھ، دیکھ، جس حکومت کے لیے تو نے اپنی جان دی تھی ہم کو مارنے کے لیے، آج یہی حکومت میرے فرزندوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور سارے بنی امیہ کے سسٹم کو ابو سفیان نے یہ میسج دیا، اس حکومت کو فٹ بال کی طرح اپنے پیروں کے درمیان کھیلتے رہو۔ یہ فٹ بال کا لفظ میں نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ فٹ بال کا لفظ ابو سفیان نے خود کہا تھا، گیند کی طرح، گیند یعنی بال، گیند کی طرح اپنے پیروں کے درمیان مارتے رہو۔ فٹ بال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیم والا اپنے اس بال کو دوسرے کے پاس مارتا ہے، دوسرا تیسرے کے پاس مارتا ہے، بیچ میں دوسرے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلافت کا یہی عالم ہو چکا تھا، فٹ بال کی گیند بن چکی تھی۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اس گیند کو تمہارے پیروں سے دوسروں کے پاس، بالخصوص بنی ہاشم کے پیروں میں جانے نہ دو۔ فٹ بال بن گیا تھا، سامریت حاوی ہوئی۔ رسول کی رحلت کے بعد سے بیج رکھ دی گئی۔ فرسٹ پروسٹیٹیوشن آپ جانتے ہیں کب لیگلائز ہوا؟ فرسٹ پروسٹیٹیوشن، جو گندا کام، امیر المومنین سے پہلے۔ اور فرسٹ پروسٹیٹیوشن میں پکڑا جانے والا شخص جانتے ہیں کون؟ ایک شہر کا گورنر۔ گورنر، سیکیورٹی کتنی ہوتی ہے گورنر کی؟ اس کا محل کیسا ہوتا ہے؟ کسی میں جرت ہے گورنر کے محل میں جا کر جھانکنے کے لیے؟ کسی میں جرت نہیں ہے۔ کیسے گورنر پروسٹیٹیوشن میں پھنس گیا اور اس گورنر کو لایا گیا، دربار نے اس گورنر کو بری کر دیا، یعنی کیس کو سنا ہی نہیں، کیس ڈسمس ہو گیا۔ 4 گواہ لائے گئے تھے، 4 گواہ، توجہ کریں آپ لوگ، 4 گواہ۔ آج کسی کورٹ آف لا میں کوئی کیس چلے جائے، گواہ پیش کیے جائے، آج نہیں کل اس کی سزا پکی ہوتی ہے۔ کوئی کورٹ آف لا پیٹیشن کو ڈسمس نہیں کرتا۔ گورنر کو پکڑا گیا، 4 لوگوں نے کھل کر آ کر گواہی دی۔ گورنر اپنے محل کے اندر پروسٹیٹیوشن کر رہا تھا۔ بھائی محل کے اندر کیسے جھانک کر دیکھا گیا؟ عام پبلک نے دیکھا، سب ایک جعلی کہانی تھی، بنایا گیا تھا، پروسٹیٹیوشن کروایا گیا تھا، لوگوں کو گواہ بنوایا گیا تھا، لایا گیا تھا، کورٹ میں کیس پیش کیا گیا تھا، ڈسمس جان بوجھ کر ہوا تاکہ دنیا کو ایک بات واضح ہو جائے، قانون واضح ہو جائے۔ اب اسلام پروسٹیٹیوشن پر کوئی محکمہ نہیں چلائے، نہیں چلا۔ امام علی کے دور میں پروسٹیٹیوشن بڑھ چکا تھا۔ ایک فاحشہ آئی، آ کر کہنے لگی میں نے گندا کام کیا ہے، زنا محسنہ، یعنی شوہر ہونے کے باوجود دوسروں سے ناجائز سمبند کا اظہار کرنا، جو بھی ہے ممبر کے احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ ضروری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ امام علی نے پہلے توجیہ کی، شاید خواب دیکھا ہوگا تو، پھر دوسری مرتبہ آ کر کہی کہ نہیں میں نے کیا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 4 مرتبہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا اللہم اشہد، بس میں نے ختم کیا، آخری واقعہ، بقیہ کل کنٹینیو کروں گا میں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔
اب کل ایک تقریر باقی رہ گئی، پھر 7 کو بالکل مختصر، اور 8 کی ایک تقریر باقی رہ گئی۔ ان 2 تقریروں میں مجھے تھوڑا آپ کو میسیج جہاں تک پہنچنا ہے وہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ باقی اگر نہیں ہو سکا اس سال ہمیں معاف کریں، پھر کبھی آپ لوگ جو دوسری جگہ میں مجلسیں پڑھتا ہوں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر آپ لوگ سن سکتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا ان 2 تقریروں میں جو ہمارے پاس اب باقی رہ گئی ہیں اس کے اندر میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا یہ بات کو۔ امام علی کے پاس جب وہ عورت 4 مرتبہ اقرار کر چکی، امام نے فرمایا اللہم اشہد، پروردگار تو گواہ رہنا، اس نے 4 مرتبہ 3 سے زیادہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اب سزا دی جائے گی۔ جمعے میں اعلان کر دیا امام نے، فلاں عورت نے اپنے یعنی گندے کام کا اظہار کیا ہے، پروسٹیٹیوشن کا اظہار کیا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، تم لوگ نیکسٹ فرائیڈے آ جاؤ، لیکن اپنے چہروں پر کپڑا باندھ کر آؤ، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، چہروں پر کپڑا باندھ کر آؤ۔ 6 دن تک 7 دن تک یعنی اگلے جمعے تک یہ عورت جوڈیشل کسٹڈی میں رہی۔ امام نے جوڈیشل کسٹڈی میں لیا عورتوں کے ساتھ۔ اگلا جمعہ جب لایا گیا تھا، امام علیہ السلام نے سارے مردوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، امام نے پتھر انگریزی سے پہلے امام نے فرمایا اگر کسی کے اوپر اس جیسا جرم ہے یا کسی کے اوپر اس جیسی حد ہے، واجب ہے، تو وہ واپس چلے جائے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ساری پبلک پتھروں کو نیچے ڈال کر چلی گئی، سنگسار میں صرف علی، حسن، حسین اور چند لوگ جو گنے چنے علی کے خاص لوگ تھے انہوں نے سنگسار کیا۔ یعنی اس سے اندازہ لگاؤ علی نے کہا اس جیسا کوئی جرم یعنی پروسٹیٹیوشن کے اندر کوئی انوالو ہے وہ سزا نہیں دے سکتا، یعنی سارا کوفہ اس کے اندر انوالو تھا۔ سامریت نے کس طریقے سے گھیرا ہے، ولی معصوم وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا۔ ولی معصوم کی حکومت اس وقت ہوگی جب وہ لوگ اپنے آپ کو پاک کر کر ولی معصوم کی طرف جائیں گے۔ امام کی حکومت اسی وقت ہوگی جب لوگ پاک کر کر امام کو بلائیں گے، امام آئیں گے تو حکومت قائم ہوگی۔ اس کا مطلب دنیا کی موسٹ میجورٹی لوگ گناہوں سے دور ہو چکے ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں ملک عظیم۔ ملک عظیم ساری اچھائیوں کا نام اور سلطنت خباثت جس جو یزید کی تھی ساری برائیوں کا نام۔ ملک عظیم کی خصوصیت یہ ہے اس میں پوری میجورٹی اچھے ہوں گے، سوائے چند مائنورٹیز کے جو کرپٹڈ ہوں گے انہیں سزا دی جائے گی۔ خباثت والے ملک کے اندر کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے کے سارے برے ہوں گے سوائے چند جو الہی ہوں گے جو ہمیں نظر آ چکا تھا۔ ملک خباثت یعنی یزید کی حکومت جو ساری خباثت تھی جس کے اندر صرف 72 اچھے تھے، بقیہ سب چلے گئے۔ 72 سے فراتر وہ سیدانیہ، وہ اصحاب، وہ مقدس لوگ، لیکن ان لاکھوں اور لاکھوں کی جمعیت میں، کروڑ سے زیادہ جمعیت میں، سارے اسلامی بلاد میں کروڑ سے زیادہ جمعیت میں 500 یا 600 سارے بلاد اسلامی میں اچھے لوگ تھے۔ یہ ملک خباثت تھا، اور یہ حسین دیکھتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہر چیز جائز ہو چکی تھی، زنا سستا ہو چکا تھا، زنا سستا ہو چکا تھا۔ آج آپ تصور کرتے ہیں آج کے دور میں زنا سستا ہے، نہیں اس دور میں زنا سستا ہو چکا تھا۔ زنا بمحارم سستا ہو چکا تھا، زنا بمحارم، محرم کے ساتھ زنا، سگی بہن کے ساتھ، سگی پھوپھی کے ساتھ، سگی خالہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، یزید، اور یہ سسٹم جاری ہو چکا تھا وہاں پر۔ مقفود نسل کی کمی تھی، اب مقفود نسل نزدیک تھا، یعنی نسل کا ڈسٹروائے ہونا نزدیک تھا۔ ولد الحرام کی پیدائش زیادہ ہونے والی تھی،
ایسے دور پر ولی معصوم خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک ایسا تماچا کربلا میں حسین نے یزید کو دیا، یزید دہل گیا۔ یزید جو حسین کے تماچے سے گرا، زندگی بھر یزیدیت اٹھ نہیں سکی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزیدیت کبھی نہیں اٹھ سکتی، یزیدیت ہمیشہ اٹھتی ہے، لیکن حسینیت کا کام ہے تماچا مار کر دوبارہ گرا۔ یزید وہ شخص نہیں تھا جو اہل بیت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ یزید اہل بیت کے وجود سے تو دور کی بات عباس کے علم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب یزید عباس کا علم لے کر دربار میں جب علم لایا گیا تھا، یہی یزید عباس کے علم کو لے کر کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، چہرے پر پسینہ جاری ہے۔ جب علم کا روب اتنا تھا اس یزید کے اوپر، اگر خود عباس سامنے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یزید کبھی علم کے پریرے کو دیکھتا ہے، کبھی علم کے قبضے کو دیکھتا ہے، کبھی علم کے اس علم کے اوپر سے نیچے تک نگاہ ڈالتا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا، یزید کیا بات ہے، کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ یزید نے کہا کہ بتاؤ کربلا میں یہ علم کس کے ہاتھ تھا؟ کسی ملعون نے اٹھ کر کہا کہ عباس کے ہاتھ تھا۔ فوراً سننا تھا، یزید اپنے تخت پر گر گیا، علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پوچھا کیوں؟ یزید نے کہا کہ ایک ایسا علمدار تھا جو سارے علم کے اوپر تیر لگے، تیر کے نشانات ہیں، لیکن قبضے کے اوپر تیر کا ایک نشان نہیں ہے، یعنی سارے تیروں کو اپنے ہاتھ پر لیا لیکن قبضے پر تیر کو لگنے نہ دیا۔ یہ عباس کی خصوصیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے ابو کی معرفت حاصل نہ کی۔ غیر معصوم میں سے جو سب سے پہلے کسی نے زیارت کہی، امام غیر معصوم کے لیے جو سب سے پہلے کسی نے زیارت کہی، امام صادق نے حضرت عباس کے لیے کہی۔ حتیٰ حضرت عباس کے کوالیفیکیشن اتنے بلند ہیں، امامت سے وہ ایک درجہ کم تھی۔ صرف امام نہیں تھے، بقیہ سارے کوالیفیکیشن تھے، اس لیے کہ عباس کس کی تربیت گاہ ہے؟ عباس کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ عباس کے ہاتھ میں علم آیا، علم حسینیت کا علم آیا۔ عمر سعد کے پاس سامریت کا علم تھا۔ علم میں بھی فرق ہے، بہت ساری گفتگو ہے، اگر دیکھا جائے تو زیادہ وقت جائے گا یہاں پر۔ علم اٹھانے والے عباس کا جانو کہیں تمہارے ہاتھ سامریت سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ عباس کا علم ہے، علم نشان ہے عباس کی، جو کربلا کے اندر دشمنوں کو مایوس کرتا تھا اور دوستوں کو خوشحال کرتا تھا۔ سب کی تمنائیں عباس تھی، بچوں کی آرزو عباس تھی۔ نہ جانے لشکر یزید میں کتنوں نے عباس کی شہادت پر خوشیاں منائی، کیونکہ ایک عظیم رکاوٹ ان کے درمیان سے ہٹ گئی۔ زینب نے کہا، کتنا اچھا کہا بنت علی نے، وہ آنکھیں جو عباس کے وجود سے آرام کیا کرتی تھی آج سے جاگا کریں گی، وہ آنکھیں جو عباس کے وجود سے جاگا کرتی تھی عباس کے خوف سے، وہ آنکھیں آج سے سویا کریں گی، آرام کی نیند کیا کریں گی۔ کیوں؟ عباس۔ عزیزوں، سارا واقعہ نہیں پڑھنا ہے مصائب کا، میں ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں عباس کے 2 مصائب کو میں پڑھوں۔ ایک وہ مصائب
جو آخری مصائب جب عباس گھوڑے سے نیچے آئے، کتنی نئی آواز میں آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ یا اخا ادرک اخاک، سلام ہو آپ پر ابا عبداللہ، اے بھائی کی مدد کو پہنچے۔ عباس کی مدد یہ نہیں تھی امام حسین آ کر عباس کو بچائے، عباس شہادت سے نہیں ڈرتے تھے، صرف امام حسین کے آخری دیدار چاہتے تھے۔ گھوڑے سے جب عباس نیچے آئے تو ہاتھ نہیں تھے، سارے تیر بدن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ چکے تھے۔ عباس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، دشمن نے نامردی کا حملہ کیا تھا، یہ واحد شہید ہے۔ عزیزو سوچو، آنکھ پہ تیر لگی ہوئی ہے، پیٹھ پر تیر لگے ہوئے، سینے پر تیر لگے ہوئے، عباس گھوڑے پر، ایک شقی نے ڈور سے مارا کہ وہ عباس زمین پر آئے، لیکن ہاتھ ٹیکنے ہاتھ نہ تھے، اس طریقے سے زمین پر آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ تصور کا مقام ہے، تصور کر کے گریہ کر لو۔ یہ پہلا مقام، امام آئے، آنکھ سے خون کو صاف کیا، ایک آنکھ سے تیر کو نکالا، بڑی مشکل ہو رہی تھی، عباس تڑپ رہے تھے، پھر عباس کی شہادت۔ دوسرا مقام، کربلا کے خیامگاہ کی طرف آئے، خیامگاہ کے اندر بچے عباس کا انتظار کر رہے ہیں کہ عباس آئیں گے، پانی لے کر آئیں گے۔ بچوں کی نگاہ مقتل کی طرف ہے۔ کربلا کا میدان اگر آپ کے ذہن میں ہو، پہاڑی بھی مقام تھا کہ ریت کی پہاڑیاں، سخت شن والی زمین، جو ایک چھوٹی سی پہاڑی، پھر نیچ اتار چڑھاؤ، ایک ایسی پہاڑی، نیچے فرات، اطراف میں درختیں، نخلستان، اور اس طرف آگے بیابان کے اندر یہاں پر عباس، وہاں پر قیام تھے۔ تو بچے فرات کو صحیح سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے کہ پہاڑیاں آتی تھیں، نخلستانیں تھے، وہاں پر فرات نظر نہیں آتا تھا، دور ہوتے تھے، لیکن بچے بڑی کوشش کرتے تھے، کبھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے۔ عزیزو، صرف تصور کرو، یہ بیتاب بچے تھے، پیاسے بچے تھے، آتش نے انہیں مار دیا تھا، آتش ان کے حلق تک پہنچ چکا تھا، آتش ان کے اندر جوش مار رہا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے تھے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر، دیکھتے تھے کہیں شاید عباس نہ آ رہے ہو۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے دیکھا کہ دھول ہٹی، عباس کا علم نظر آیا، کسی نے کہا دیکھو ابو عباس آ گئے، بس بچے اٹھے، ایک چھوٹی سی فوج اس گرم ریتی میں گرمی کو بلا کر آگے بڑھ گئی، نزدیک علم ہوا، دیکھا علم آیا، لیکن علمدار رائے عباس نہیں، حسین کے ہاتھوں علم ہے، مشق شدہ ہوا ہے۔ حسین آ گئے، گھٹنوں کے بل بچوں کے سامنے بیٹھ گئے، بچے مایوس ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ بچوں نے کہا عباس کہاں ہے؟ سکینہ آگے بڑھی، کہنے لگی بابا اے کاش عباس کو پانی لانے نہ جاتے، پیاس تو رہ جاتی، چچا بچ جاتا، آج سے ہمارا کون ہوگا؟ زینب نے کہا اب میری چادر چھننا دشمن کے لیے حتمی ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔